ملتی رہی۔ غوث پاک سایہ مصطفیٰ بن کر 5ویں صدی میں دنیا میں جلوگر ہوئے، اور شان یہ ہے کہ جو چیزیں بطور معجزہ ہم رسول اللہ کی ذات میں دیکھتے ہیں، حضور کے صدقے میں وہ چیزیں آپ کو بطور کرامت سرکار غوث اعظم کی زندگی میں نظر آئے گی، اس لیے کہ امت کی ولی کی کرامت نبی کا دراصل معجزے کی برکتیں ہوتی ہے، اس معجزے کا تصدق ہوتا ہے۔ اب آئیے، چونکہ وقت میں قلت ہے، بہت لمبی تمہید کرنے کی بجائے بہت اختصار کے ساتھ حضور کی زندگی کو دیکھیں اور سایہ رسول شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک کی زندگی کو دیکھیں۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، اور حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے ہر نبی ان کی آمد کے ڈنکے بجاتے رہے۔ آدم نے کہا وہ آنے والے ہیں، شیش نے کہا وہ آنے والے ہیں، نوح نے کہا وہ آنے والے ہیں، داؤد نے کہا وہ آنے والے ہیں، ایوب نے کہا وہ آنے والے ہیں، ذوالکفل نے کہا وہ آنے والے ہیں، موسیٰ نے کہا آنے والے ہیں، عیسیٰ نے کہا آنے والے ہیں۔ ان کی آمد سے پہلے ہر نبی ان کی آمد کا ڈنکا بجاتا رہا۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان ہے، اور حضور کے سایہ غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ غوث پاک کے آنے سے پہلے جتنے پہلے کے اولیاء تھے وہ سب غوث اعظم کی عظمت کا ڈنکا بجاتے رہے، اور کہتے رہے کہ ایسا ولی آئے گا جو بغداد کے منبر پہ بیٹھ کے کہے گا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ وہ سردار انبیاء ہیں، یہ سردار اولیاء ہیں، سایہ مصطفیٰ ہے غوث اعظم۔ اس کے بعد دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، مشابہت دیکھیں کس طرح شان ہے غوث پاک کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، مشہور بیٹے تو اور بھی ہیں، لیکن جو ہم انبیاء کے اعتبار سے تاریخ میں پڑھتے ہیں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے بیٹے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام چھوٹے بیٹے۔ توجہ فرمائیں، ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل نبی ہوئے علیہ السلام، لیکن بعد میں اولاد اسماعیل میں آپ چھان کر کے دیکھیں ہمیں کوئی مشہور نبی نظر نہیں آتا۔ اسماعیل علیہ السلام کی پوری نسل خاموش ہے، وہاں پر نبوت کے چرچے اسماعیل علیہ السلام کے بعد نظر نہیں آتے۔ خاموشی 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 خاموشی، اور پھر وہ نسل مکمل خاموش ہے۔ اور بیٹے اسحاق ہے، اسحاق نبی، ان کے بیٹے یعقوب نبی، ان کے بیٹے یوسف نبی، ان کے بیٹوں میں نبوت چلتی 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 حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہے۔ اسی لیے ان تمام انبیاء کرام کو حضرت یعقوب کی نسبت سے انبیاء بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ ادھر نبوت کے ڈنکے بج رہے تھے، ادھر بڑے بیٹے کی نسل خاموش تھی، حتیٰ کہ لوگوں کو یوں لگا کہ نسل اسماعیل ختم ہو گئی، نسل اسماعیل مٹ گئی، کیونکہ کوئی چرچے نظر نہیں آ رہے تھے۔ مگر پھر عیسیٰ تک سب بنی اسرائیل میں آئے، اور وہاں کوئی مشہور نبی نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر! مگر پھر اولاد اسماعیل میں ایک ایسا نبی آیا جو نبیوں کا سردار بن کر کے آیا، اور ایک ایسا آ گیا کہ وہ سارے چرچوں پر ان کا چرچا بھاری ہو گیا۔ میرے امام کہتے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ایک آ کر اولاد اسماعیل کی لاج رکھ لی، ایک ایسا آیا کہ ادھر سب کی عظمت ایک طرف اور ادھر ایک کی عظمت ایک طرف۔ یہ حضور کی شان ہے۔ حضور کے بھی 2 بیٹے، ابناء کے تحت حضور کے بھی 2 بیٹے، امام حسن اور امام حسین۔ حضرت قاسم ابراہیم بھی بیٹے ہیں، لیکن
ابنانا کے تحت کر رہا ہوں۔ قرآن نے کہا ابنانا و ابناکم، آپ سورہ آل عمران کو پڑھتے ہیں، محرم شریف میں بار بار ذکر سنتے ہیں۔ اور پھر امامت بڑے بیٹے امام حسن امام ہوئے، لیکن بعد میں بحیثیت امام منصب غوثیت کے اعتبار سے بظاہر امام حسن کے بعد پھر کوئی امام نظر نہیں آتا۔ حالانکہ ہم اہل سنت کے عقیدے میں صرف نبی کے گھر میں 12 امام نہیں ہے، بلکہ ہم اہل سنت کے عقیدے میں نبی کے گھر کا بچہ امام ہے۔ میرے امام کہتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ لیکن اصطلاح کے اعتبار سے، شہرت کے اعتبار سے، بات کی جاتی ہے اس کے اعتبار سے، امام حسن کے بعد حضرت حسن مصنع، عبداللہ المحض، یہ سب لوگ بڑے بزرگ رہے، لیکن امامت اور غوثیت کے اعتبار سے ان کا نام سامنے نہیں آتا۔ لیکن دوسرے جو چھوٹے بیٹے ہیں، امام حسین امام، زین العابدین امام، محمد باقر امام، جعفر صادق امام، موسیٰ کاظم امام، علی رضا امام، حضرت تقی امام، حضرت نقی امام، حسن عسکری امام۔ امامت اور غوثیت چھوٹے شہزادے کی نسل میں چلتی رہی۔ جیسے ادھر نسل اسماعیل خاموش تھی، ویسے یہاں نسل حسن خاموش رہی، اور ادھر حسین پاک کے چھوٹے بیٹے کی اولاد میں غوثیت کے ڈنکے بجتے رہے۔ غوث علی مرتضیٰ کے بعد غوث کے منصب پر امام حسن فائز ہوئے، ان کے بعد غوث کے منصب پر امام حسین، ان کے بعد میں نے جن اماموں کے نام لیا وہ سب اپنے اپنے وقت کے غوث ہوئے، مقام غوثیت پر فائز ہوئے۔ لیکن امام حسن عسکری تک سب امام حسین کی اولاد میں ہوئے۔ لوگوں کو یوں لگا نسل حسن کہاں ہے، لیکن 5ویں صدی میں اسی سیرت کا پہلو ظاہر ہوا، وہاں ایک آیا اور سب کے ڈنکوں پر بھاری ہو گیا۔ یہاں ایک حسن کی نسل میں پیدا ہوا اور پھر غوثیت کے اس مقام پر فائز ہوئے۔ فرماتے ہیں سب کے سورج نکل کر کے ڈوب گئے، عبدالقادر کا سورج قیامت تک چمکتا رہے۔ حالانکہ ان سارے اماموں پر ہم غوث اعظم کو فضیلت نہیں دے رہے ہیں، آپ غلط فہمی کا شکار مت ہونا۔ میں یہاں پر مشابہت بیان کر رہا ہوں کہ کیا شان ہے غوثیت میں آپ کی۔ پھر دیکھیں رسول اللہ جب تشریف لائے تو حضور کی نبوت قیامت تک ہے، ردائے نبوت قیامت تک ہے۔ کوئی 2 سال، کوئی 5 سال، کوئی 10 سال، کوئی 20 سال، کوئی 50 سال، کوئی 100 سال، کوئی 900 سال، سب کی نبوت کا دور ایک محدود رہا۔ انہوں نے کلمہ پڑھایا، پھر دوسرے انہوں نے پڑھایا، پھر دوسرے انہوں نے پڑھایا۔ لیکن جب حضور آ گئے اب کسی کا کلمہ نہیں پڑھا جائے گا، اب قیامت تک حضور کی ردائے نبوت رہے گی۔ تو سایہ مصطفیٰ غوث پاک کو یہ شان ملی جب امام حسن عسکری کے بعد یہ منصب غوثیت شیخ عبدالقادر جیلانی کو عطا ہوا۔ اب قیامت تک امام مہدی کے ظہور تک اب یہ منصب کسی کے پاس نہیں جائے گا، قیامت تک ظہور مہدی تک یہ منصب سرکار غوث پاک کے پاس رہے گا۔ اس لیے میرے امام کہتے ہیں وہ نافذ ہے تیرا، خامہ میرا، سیف تیری، دم میں جو چاہے کرے، دور ہے شاخہ تیرا۔ آپ کی ردائے ولایت اور غوثیت کتنی عظیم ہے۔ چوتھی چیز، کوئی نبی 10 معجزے، 10 بھی نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ 9 معجزے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی تعداد قرآن 9 بیان کرتا ہے۔ 9، کسی کو 8، کسی کو 4۔ اللہ اکبر، سب الگ الگ معجزات لے کر آئے، لیکن ایک ان کی معجزات کی حد تھی، حد۔ ان کے معجزات گنے جا سکتے تھے، چنے جا سکتے تھے، بیان کیے جا سکتے تھے، مگر جب خاتم النبیین تشریف لائے
جب خاتم النبیین تشریف لائے تو حضور چند معجزات لے کر نہیں آئے. ہر نبی شان والا ہے مگر حضور معجزہ لے کر نہیں بلکہ معجزہ بن کر تشریف لائے. اٹھتے ہیں تو معجزہ، بیٹھتے ہیں تو معجزہ، چلتے ہیں تو معجزہ، بولتے ہیں تو معجزہ، تبسم کرے تو معجزہ، تکلم نما ہو تو معجزہ، چلے تو معجزہ، سوئے تو معجزہ. حد تو یہ ہے، حضور کی شان یہ ہے، لوگ سو جاتے ہیں تو نیند میں لوگوں کے بال بکھر جاتے ہیں مگر سیرت نگار لکھتے ہیں حضور اس شان سے سویا کرتے تھے کہ نیند میں بھی حضور کی زلفیں کبھی بکھرا نہیں کرتی تھی. حضور جب نیند سے بیدار ہوتے تھے تو حضور کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا. حضور جب نیند سے بیدار ہوتے تھے تو شان یہ تھی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے حضور سج سنور کر کے اٹھے ہیں. اللہ اکبر. حضور کی زلفیں کیوں نہیں بکھرتی تھی نیند میں؟ تو میرے امام اس کا فلسفہ یوں بیان کرتے ہیں، بڑی شان سے کہتے ہیں، شان اے پنجے قدرت تیرے بالوں کے لیے، شان اے پنجے قدرت تیرے بالوں کے لیے، کیسے ہاتھوں نے سنوارے ہیں تمہارے کیسو، اور تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے کیسو. حضور علیہ السلام لمحہ لمحہ معجزے کا ظہور ہو رہا ہے. اور سایہ مصطفیٰ غوث اعظم، ولیوں میں کسی نے 2 کرامتیں، 4، پوری زندگی کسی سے کرامت کا ظہور بھی نہیں ہوا. لیکن غوث پاک کے بارے میں ابن تیمیہ جیسا شخص لکھتا ہے. ابن تیمیہ کون ہے؟ آپ اپنے اماموں سے علماء سے جا کر پوچھیں. اہل بدعت کا سرغنہ یہ شخص تھا، اپنے وقت کا بڑا عالم، لیکن اس نے بھی لکھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامتیں حد تواتر کو پہنچی ہے. اور بزرگوں نے لکھا کہ جیسے بارش برستی ہے اور اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا، قطرہ در قطرہ بارش برستی ہے. ہم جب غوث پاک کو دیکھتے تھے تو سرکار غوث پاک سے جیسے بارش آسمان سے برستی ہے ویسے غوث اعظم سے بارش کی طرح کرامتوں کا صدور ہوا کرتا تھا، کرامتوں کا ظہور ہوا کرتا تھا. سب سے زیادہ کسی کی سیرت میں نبیوں میں لکھا گیا ہے تو رسول اللہ کی سیرت میں لکھا گیا ہے. کتابیں ولیوں میں سب سے زیادہ کسی کی زندگی پر ہے تو سرکار غوث اعظم کی زندگی پر ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں سرکار ابد قرار مصطفیٰ جان رحمت عالمی انقلاب کے دائی بن کر تشریف لائے. توجہ کرنا، عالمی انقلاب کے دائی بن کر تشریف لائے. سرکار غوث اعظم نے اپنے دور میں ایک عالمی انقلاب برپا فرمایا. صرف میں اشارے پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ 10:15 تک محفل مکمل ہونی ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول علیہ السلام کا انقلاب ختم نہیں ہوا بلکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انقلاب کے اثرات اب بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے. لیکن اللہ سرکار غوث پاک بھی ایک عالمی انقلاب کے دائی بن کر کے تشریف لائے اور آپ نے عالمی سطح پہ انقلاب برپا فرمایا. پھر سارے نبیوں میں سب سے زیادہ اگر کسی کی امت ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی امت ہے، اور سارے ولیوں میں سب سے زیادہ اگر کسی کے مریدین ہیں تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک کے مریدین ہے. کوئی سلسلہ عرب میں ہے عجم میں نہیں، عجم میں ہے عرب میں نہیں، شام میں ہے یمن میں نہیں، یمن میں ہے شام میں نہیں. ایک سلسلہ قادریہ ایسا ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب سے لے کے جنوب تک اگر کسی سلسلے کے ڈنکے بج رہے ہیں تو وہ غوث اعظم کا سلسلہ قادریہ ہے. آپ دیکھیں پھر ہر نبی پر فیضان ہے مصطفیٰ جان رحمت اور سایہ مصطفیٰ غوث اعظم. ہر ولی کے سلسلے میں برکت اگر کسی کی ہے تو غوث اعظم کی. میرے امام کہتے ہیں چشتی، نقشبندی، سہروردی یہ سلاسل کیا ہے، رفائی کیا ہے؟ کہتے ہیں مزرعے چشت و بخارا و عراق و اجمیر. ہر نبی پر فیضان نبوت اگر کسی کا برس رہا ہے تو محمد الرسول اللہ. اور سایہ مصطفیٰ غوث اعظم کی شان کیا ہے؟ ہر سلسلے میں کسی کا فیض ہے تو سرکار قادریت کا قادری ہونے کی وجہ سے تعصب نہیں کر رہے، حقیقت ہے. مزرعے چشت و بخارا و عراق و اجمیر
کون سی قسط پہ برسا نہیں جھالا تیرا، کون سی قسط پہ برسا نہیں جھالا تیرا. یعنی غوث اعظم کے مریدین پوری کائنات میں ہیں. سب سے بڑا سلسلہ غوث اعظم کا ہے. بلکہ امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں اور زبدۃ الاثار میں شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کچھ لوگوں کو غوث پاک کی شان ہضم نہیں ہوتی. جیسے رسول اللہ کی شان اہل بدعت ہضم نہیں کر پاتے ویسے غوث پاک کی شانیں بھی وہ ہضم نہیں کرتے. میرے امام نے اس دور میں بھی یہی ان سے کہا تھا. کہتے ہیں یا غوث پاک تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. اور پھر ان اہل بدعت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. یہ گھٹائے اسے منظور بڑھانا تیرا. یہ اہل بدعت گھٹا رہے ہیں اور اللہ بڑھا رہا ہے. ملا کی چلے گی کہ اللہ کی چلے گی؟ کس کی چلے گی؟ ملا گھٹانا چاہتا ہے، اللہ بڑھانا چاہتا ہے. کیوں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ رسول اللہ کے لیے ہے، اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا سایہ مصطفیٰ غوث اعظم کے لیے ہے، نبی کے لیے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فرمایا اور غوث اعظم کو اس کا سایہ عطا کیا. وہ فرماتے گھٹا نہ سکو گے. کیوں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا.